حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین اقوال: لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں: ایک، وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، دو، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو زیادہ مارتے ہیں۔ اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ خاموشی اپنا لو، مگر کسی سے شکوہ نہ کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کے کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تو اس وقت زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے جذبات ظاہر کرو، اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ پاک کے سامنے کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ کسی کی خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ تمہاری چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ مشکل وقت میں دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ پاک کی محبت۔ جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی اور محبت کے جذبات ہی نہیں رکھتا اسے اپنا رشتہ دار مت سمجھو۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے
تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ پاک مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ پاک انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو ہر روز بدلتی رہتی ہے۔ زندگی میں کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ زندگی کے 3 اصول۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول اپنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ زندگی میں کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ زندگی میں اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضروریات کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ انسان جب برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جس انسان سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔